سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد سجاد نہیں مشکل ہے شام دا سفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد السلام. عید مبارک ہو. دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصرا وذکرہ وعین حتی تسکنہ ورزقۃ وتمتع بها طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجاء محمد. بار الہ مجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ. جتنے بھی مومنین موالین حیدر کرار عزاداری امام حسین علیہ السلام شیعہ حیدر کرار علیہ السلام، یہ خدمات جو مجالس خمسہ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، خداوند عالم ان کی خدمات کو، اس عقیدتوں کو، محبتوں کو، اس مودت محمد علیہ محمد علیہ السلام کو اپنی عظیم بارگاہ میں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند عالم محمد علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں میرے مولا مفسر قرآن، مصحف قرآن سیدہ رباب کاظمی صاحبہ، اس پاک دھرتی کی، اس پاک سرزمین پاکستان کی عالمہ ہے، خطیبہ ہے، مفسرہ مصحف قرآن ہے. خداوند عالم محمد علیہ محمد کے صدقے میں ان کی اس خدمت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند عالم محمد علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان مجالس خمسہ میں غلام مرتضیٰ اور ان کے ساتھ جو ان کے جتنے بھی احباب ہیں جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، خداوند عالم ان کی بھی خدمات کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند عالم محمد علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں مرحوم حیدری حاکم علی، ان کے والدین، خداوند عالم محمد علیہ محمد کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند سے بلند فرما، ان کو امام زمانہ اسلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. خداوند عالم محمد علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں سید رضوان حسین شاہ صاحب، خداوند عالم محمد علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بے مولا ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کو اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ہمیشہ شاد آباد فرما. خداوند عالم محمد علیہ محمد کے صدقے میں ان کو اور جتنے مومنین موالین حیدر کرار عزاداری امام حسین علیہ السلام جو اس وقت اولاد جیسی نعمت اور رحمت سے دور ہے، خداوند عالم ان مجالس خمسہ کے صدقے میں ان کو صاحب اولاد ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم محمد علیہ محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں امام بارگاہ در سکینہ صلوات اللہ صداق اللہ علیہ کی روح رواں محترم سید ذوالقرنین حیدر ایڈوکیٹ صاحب، ان کی مسز حیدر ڈاکٹر سید محمد کہال حیدر، سید فرجاد حیدر، سید تمثال حیدر، جو مجالس خمسہ بی بی سیدہ سکینہ بنت حسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. خداوند عالم کی خدمات کو اپنی عظیم بارگاہ میں، کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوند عالم کی توفیقات خیر میں اپنی شان کے مطابق اضافہ فرما. میرے مولا محمد علیہ محمد کے صدقے میں ان کو اپنی حفظ و امان عطا فرما. یہ تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں استجاب فرما. خداوند عالم محمد علیہ محمد کے صدقے میں تمام سادات و مومنین کو اپنی حفظ و امان عطا
خداوند عالم محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت عظمت کے صدقے میں جو مومنین خداوند عالم بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار گھر کے محمد والے محمد کے صدقے میری والدہ میری اہلیہ جو اس وقت بیمار ہیں اور جتنے مومن عزاداری امام حسین جو بیمار ہیں خداوند عالم کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار گھر کے محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت عظمت کے صدقے میں میرے مولا ملک پاکستان میں استقامت عطا فرما۔ ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ ملک پاکستان کو ہر میدان میں ترقی کی منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم محمد والے محمد علیہ السلام کی عزت عظمت کے صدقے میں میرے مولا ملک پاکستان میں جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں خداوند عالم ان میں آپس میں اتحاد محبت اخوت رواداری عطا فرما اور ان سب کو وطن عزیز پاکستان سرزمین مقدس پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بھر کے محمد والے محمد کے صدقے میں اسلام کا بول بالا فرما۔ تمام امت مسلمہ کو پرچم اسلام کے نیچے متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند جو قابل ہدایت ہے ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے زمانے کے امام حجت خدا خلیفۃ الارض ابن الحسن ابن الزہرا یوسف زہرا کا ظہور فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے ہمیں اپنی ایمان کی زیادت سے مشرف فرما۔ ہمیں اپنی ایمان کے ناصرین میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم ہمیں سچا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سچا عزاداری امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، خشنود محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت رب الجلیل انا عبدک الذلیل الذلیل الحقیر المسکین المستقیم صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وکتابہ المتین وهو أصدق القائلين وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند عالم آپ تمام سامعین حاضرین ناظرین ان خدمات کو اپنی قریب دارائے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سوائے غم حسین علیہ السلام کے اپنے تمام غموں تکلیفوں پریشانیوں سے خداوند عالم آپ کو دور فرمائے۔ صلوات محمد والے محمد علیہ السلام کی ذات کریم پر ایسے ہی پڑھے جیسے وہ لائق صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، وجہ خمسہ حضرت بی بی سکینہ بنت حسین صلوات
رہا 1442 ہجری سفر مظفر، 5 سفر مظفر سے لے کر 9 سفر مظفر کا یہ خمسہ تھا، اور آج اس خمسے کی آخری نشست ہے، آخری مجلس ہے۔ یقیناً کوشش تو کی گئی، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت، آپ کی چاہت سے، خداوند عالم کے فضل و کرم سے، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے خداوند عالم ہمیں ہمیشہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے گا۔ جیسے جیسے خداوند عالم محمد وآل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے دامن میں خیرات، خداوند عالم خیرات کی بارش فرماتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی بندگان خدا تک خدا اور محمد وآل محمد علیہ السلام کا پیغام جاری و ساری رہے گا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مجالس خمسہ میں قرآن حکیم، فرقان الحمید، ہدی للمتقین کتاب، لا ریب کتاب، جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، جس کی شرط یہ ہے، جس کا اصول یہ ہے، یہ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتی۔ اس کی ہدایت لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے متقی ہوگا، پھر اس کو ہدایت ملے گی۔ پہلے متقی بننا پڑے گا، پھر اس کو ہدایت ملے گی۔ اور متقی وہی بندہ بنتا ہے جو حدود اللہ کو دیکھے، حدود اللہ کے اندر جو اپنی زندگی کو گزارنے کی مکمل جدوجہد کرے، وہی شخص، وہی مومن متقی بنتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ پارہ نمبر 27 قول فما قد حکم، سورہ حدید کا پہلا حصہ، 28ویں یہ آیت مبارکہ ہے سورہ حدید کی، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے۔ مجالس خمسہ میں اپنا موضوع سخن قرار دینے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج 5ویں نشست ہے، 5ویں بجے سے ادا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس موضوع کو ایک حد تک مکمل کیا جائے اور اس میں نتیجہ نکالا جائے، تاکہ بندگان خدا، موالین حیدر کرار، شیعہ حیدر کرار، عزاداری امام حسین علیہ السلام، ہر وہ بندہ خدا، کوئی ضروری نہیں ہے کوئی مذہب کی بات ہو، کوئی بھی ہے، کیونکہ محمد وآل محمد علیہ السلام یہ سب کے سب یونیورسل پرسنالٹیز، یونیورسل پرسنالٹی۔ اس لیے آپ نے ٹیلی ویژن پہ بھی، ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ابھی 40 پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے بندگان خدا جو اللہ کے بندے روزہ امام حسین علیہ السلام پر اپنی عقیدت، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس پر حاضر ہوں گے، جن میں مسیح برادری بھی ہے، جن میں ہندو برادری بھی ہے، سکھ برادری بھی ہے، بہت سے اور دوسرے مذاہب ہیں جو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنی محبت کا اظہار کرنے جاتے ہیں۔ وہ صرف یہاں نہیں، مشہد مقدس ہو، مقدس ہو، نجف مقدس ہو، کاظمین ہو، جنت البقیہ ہو، بہت سے ایسے مقامات ہیں، مقدس مقامات، جس میں جو غیر مذاہب کے جتنے بھی بندگان خدا ہیں وہ بھی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک ہر کوئی، ہر کسی کی جان ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی تفریق نہیں رکھی، حتیٰ کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس سرزمین مقدس میں موجود تھے، اس وقت کوئی بھی غیر مسلم سرکار سے ملنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرماتے تھے۔
کھڑے ہو کر اس کا استقبال فرماتے تھے، اللہ اکبر، اور اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی فرماتے تھے، حتیٰ کہ کتب اسلامی میں آپ اسٹڈی کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو زمین پہ بچھا دیا کرتے تھے مہمانوں کے لیے، یعنی اتنے زیادہ مہمان نواز، ان کے عظیم کے مالک، اور کیوں نہ ہو جس پر خدا ناز کرے، جس پہ خدا کی کتاب ناز کرے، جس پہ آل محمد ناز کرے، جس پہ آدم سے لے کے عیسیٰ روح تمام نبی پیغمبر ناز کرے، اللہ اکبر، اسی کو تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو تو حمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو تو محبوب کبریا کہتے ہیں، اسی کو تو افضل الانبیاء کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں یاد کیا ہے کہ سارا زمانہ قرآن حکیم کا طواف کرتا ہے، کبھی قرآن حکیم سے پوچھا کہ وہ کس کا طواف کرتا؟ سارا زمانہ، ساری امت مسلمہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، اور خانہ کعبہ سے بھی کبھی پوچھا، کبھی اس سے بات کی کہ اللہ کے گھر کس کا طواف کرتا ہے؟ تو اللہ کے گھر اپنی زبان میں یہ ارشاد فرمائے گا کہ تو میں تو اس کا طواف کرتا ہوں جس نے مجھے طواف کے قابل بنایا، کیونکہ جب ایک عام انسان کے لیے ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، عام انسان کے لیے فرمایا، حل جزاء احسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان، تو جس رسول اور رسول کی آل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو، بت قدا کو خانہ خدا بنایا، تو خانہ کعبہ کو بھی پتا ہے کہ محمد و آل محمد نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ میرے اندر تو بت تھے، بتوں کو پا کر کے مجھے خانہ خدا بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا، بابا نے در سلاما اتنا احسان ہے عزیزان گرامی۔ اس لیے خالق کائنات کی لاریب کتاب میں سے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 کا ابتدائی حصہ مجالس خمسہ میں تلاوت کرنے کا اس لیے شرف حاصل کیا ہے کہ بہت سی ایسی چیزوں کو کھولا جائے تاکہ بندگان خدا اس سے مستفید ہو سکے۔ آ جائیے آیت مبارکہ کی طرف۔ یقیناً آپ کے ذہن اس حد تک پرواز کر چکے ہیں کہ جہاں سے، کیونکہ آج نتیجتاً مجلس ہے، آج چاروں مجالس کی 5ویں مجلس ہے، اس میں تمام مجالس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو، کسے کہتے ہیں؟ خوف خدا کو۔ اور تقوی کی ایک ڈیفینیشن آج کے میرے امام حسین علیہ السلام صلوات محمد کسی نے پوچھا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصراً بتائے کہ اسلام ہے کیا؟ یعنی مختصراً بتائے کہ فرزند رسول اسلام کیا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام چونکہ زبان رسالت کو چوس کر پرورش پائی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کا بھی فرمان ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی رسول فرما رہے ہیں کہ اگر ظاہری طور پر میں ان کے بابا علی، ان کی مادر گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، ان کے بھائی حسن مجتبی جوان جنت کے سردار، اگر ظاہری طور پر یہ موجود نہ ہو اور مجھ محمد کے علم کو دیکھنا ہو، علی کے علم کو دیکھنا ہو، مخدوم کونین کے علم کو دیکھنا ہو، حسن مجتبی کے علم کو دیکھنا ہو، تو پھر حسین کے علم کو دیکھنا ہو۔ پھر حسین کے علم کو دیکھ لینا۔ تو مختصراً پوچھا گیا کہ سرکار بتائیے مختصراً اسلام ہے کیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مختصراً اسلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کا نام ہے مختصر اسلام۔ اللہ، یعنی ایک طرف اللہ کی عبادت
اور دوسری طرف مخلوق کی خدمت صلوات محمد و آل محمد. کلمہ تقوی کے متعلق سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف ہے. آج میں ایک دوسری آیہ مبارکہ تلاوت کرنے لگا, آپ کی توجہ ہے. سورہ مائدہ میں خداوند جل نے ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, تقوی اختیار اور میرے تقرب کے لیے, میری قربت کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو. بات وسیلہ تلاش کرنے کی ہے, وسیلہ بنانے کی نہیں ہے. وسیلہ بنانے کی نہیں ہے صاحب, وسیلہ بنانے کی نہیں بلکہ وسیلہ تلاش کرنے کی. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے وسیلہ بنایا ہوا ہے, تلاش کرنا آپ کا کام ہے, بنانا آپ کا کام نہیں. آپ کا کام وسیلے کو تلاش کرنا ہے. اگر آپ قرب الہی چاہتے ہیں, وسیلہ بنانے کا کام نہیں, کیونکہ اگر وسیلہ بنانے کی بات نہیں ہوتی تو پھر بندوں میں کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا. لیکن اللہ کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ میرے قرب کے لیے, میرے قرب کے حصول کے لیے, میرے تقرب الہی کے لیے تم نے وسیلہ بنانا نہیں ہے بلکہ وسیلے کو تلاش کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کوئی ایسا وسیلہ بنایا ہوا تھا, اب تمہارا کام ہے بنانا نہیں, تلاش کرنا. اللہ محمد والے محمد بلندر صلوات. اللهم صل علی محمد والے محمد. جو تقوی ہے یہ ہے حدود اللہ, اللہ کی حدود. میں نے ایک جملہ بھی اور کہنے دیجیے. میں نے کسی مجلس میں, دوسری مجلس یا تیسری مجلس کی, اس خمسہ کی یہ بات کی تھی کہ اگر ایک بندہ کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھنے کے بعد کیا اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا وہ سچا مسلمان بن گیا؟ کیا وہ پکا مسلمان بن گیا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں, ایسی بات نہیں. بلکہ کلمہ تو ایک حصار ہے کہ وہ بندہ کلمہ پڑھتے اس حصار میں آ گیا. اب اس حصار کے جو لوازمات ہے اس کو پورا کرنا اس پہ واجب عینی ہے. اس پہ واجب عینی ہے. جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اور مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. فرق کیا ہے؟ نماز کا ہے. یعنی مسلمان اور مشرک کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, اور نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان. ایسے نہیں محترم. اچھا, اب بندہ مسلمان ہے چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن کی روح سے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کا تو فیصلہ ہے کہ مسلمان میں اور مشرک میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب قرآن یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد, ایسے تو نہیں کہ بندے نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ نماز پڑھتا ہے, نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد, کلمہ کے حصار میں داخل ہونے کے بعد اس پہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے, اس لیے کہ نماز اللہ کی اطاعت میں شامل ہے. اگر کوئی بندہ, اگر کوئی عام بندہ بھی ہو, اس کو بلایا جائے, مثلا ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور بیٹا باپ کے بلاوے پہ نہ آئے, ایک دفعہ نہ آئے, دو دفعہ نہ آئے, تیسری دفعہ نہ آئے, تو باپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ بیٹا نافرمان ہے, یہ بیٹا نافرمان ہے. وہ بیٹا بے شک کسی بھی ڈگری کا مالک ہو, کسی بھی عہدے کا مالک ہو, لیکن چونکہ باپ کی بات نہیں مانتا تو وہ کیا کہلائے گا؟ نافرمان. باپ کی بات جو نہ مانے بیٹا, اس کو نافرمان کہا جاتا ہے. اور جو خدا کی بات نہ مانے, اللہ, جو خدا کی بات نہ مانے, ابھی خدا کی معرفت نہیں رکھتا نا, خدا کی معرفت ہوتی تو پتہ چلتا. آپ کے میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر کسی نمازی کو پتہ چل جائے کہ ایک نماز میں
سجدے میں اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، نمازی کو یہ پتہ چل جائے تو ساری زندگی وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے، ساری زندگی وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تو یہ تقوی ہے، یہ حدود اللہ ہے۔ وہاں کیا ہے، خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے تقرب کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے، جہاد کرنا، تقوی اختیار کرنا، تقرب الہی اختیار کرنا وسیلے کے ذریعے سے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے، نتیجہ ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کے تقرب کے لیے وسیلہ تلاش کرتا ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ تو آخر میں خدا نے نتیجے سے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بندہ فلاح پائے گا۔ صلوات محمد علیہ اب ایک فرمان نہج البلاغہ سے، نہج البلاغہ میں اس تقوی کے بارے میں مولا کائنات رحمہ اللہ صلوات محمد علیہ نہج البلاغہ میں آپ کے میرے کائنات کے امیر المومنین رحمہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کا حسب اور کسی کو اس کا نسب نہیں بچا سکتا۔ کسی کو اس کا حسب، حسب کسے کہتے ہیں، بلندی، حسب کسے کہتے ہیں، بلندی کو، عہدے کو، یعنی کوئی عہدے پہ جتنا زیادہ بلند ہو، کسی کو اس کا حسب، اور پھر اس کے بعد جو دوسری بات میرے مولانا نے فرمایا ہے، دوسری بات فرمائیے کسی کو اس کا نسب، یعنی عہدے باعث اور اس کی نسل باعث جو اس کی شناخت ہے، قوم باعث جو اس کی شناخت ہے، حسب باعث اور نسب باعث، شجرہ باعث، کسی کو اس کا حسب اور کسی کو اس کا نسب نہیں بچا سکتا۔ اس کا فرمان ہے امام المتقین، قاتل المشرکین، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو قائم اللیل و صائم النہار مولا، ہر رات میں 1000 رکعت نوافل ادا کرنے والے مولا اور 365 دن کے روزے رکھنے والے مولا۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کا حسب اور کسی کو اس کا نسب نہیں بچا سکتا۔ مطلب ہے کہ حسب عہدہ نہیں بچا سکتا، نسب اس کو اس کا شجرہ نہیں بچا سکتا۔ کیا ہے، کسی کو اس کا حسب اور کسی کو اس کا نسب نہیں بچا سکتا مگر تقوی کو۔ اللہ، یعنی اگر تقوی کی بلندی پر کوئی شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ تقوی کی بلندی پہ جو بندہ بھی پہنچا، آپ کے سامنے کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت حر تقرب الہی کے لیے جب امام حسین علیہ السلام سے نہیں ملے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں تقرب چاہتے تھے، لیکن چونکہ وقت کی حجت خدا، وقت کے ایمان کی وسیلہ نہیں رکھتے تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے، لہذا بار کے احدیت میں کوئی بھی نماز، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں تھا۔ نہ نماز قبول تھی، نہ حج قبول تھا، نہ زکوٰۃ قبول تھی، نہ جہاد قبول تھا، نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قبول تھا، کچھ بھی قبول نہیں تھا۔ کیا وجہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ تک آنا تو وسیلہ لے کر آنا، وسیلہ بھی وہ لے کر آنا جس کو میں نے وسیلہ قرار دیا۔ جس کو میں نے وسیلہ قرار دیا ہے، اور یہی وہ وسیلہ ہے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یہی فرمایا نماز مسلمان کی معراج، بلکہ مومن کی معراج کہا، کیونکہ مسلمان سے اوپر والی ڈگری کا نام مومن ہے۔ مسلمان سے اوپر والی ڈگری کا نام مومن ہے۔ اچھا، مجھے جہاں پر لفظ مومن آیا، ایک شخص آ گیا آپ کے میرے کائنات کے امیر حضرت علی بن ابی طالب، اس شخص نے پوچھا مولا یہ بتائیے مومن اور امیر المومن میں فرق کیا ہے؟ مومن اور امیر المومن میں فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا مومن اور امیر المومن میں فرق یہ ہے
کہ مومن اگر دیوار کو کہے کہ وہ دیوار سونے کی ہو جا تو دیوار سونے کی ہو جائے. ابھی مولانا نے فرمایا وہ دیکھ رہا تھا کہ دیوار واقعی سونے کی ہوگی. اللہ دیوار سونے کی، دیوار سونے کی ہوگی. بڑا حیران ہوا. کیا امیر المومن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے تو فرمایا تھا کہ مومن اور امیر المومن فرق یہ ہے کہ مومن اگر دیوار کو اشارہ کرے، دیوار کو حکم دے تو دیوار سونے کی ہو جائے گی. آپ نے تو دیوار کو حکم ہی نہیں دیا اور دیوار سونے کی ہو گئی. اللہ آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا اور دیوار سونے کی ہو گئی. تو امیر المومن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، یہی تو تجھے سمجھا رہا ہوں کہ مومن اور امیر المومن میں یہی فرق ہے. مومن کہتا ہے تب سونے کی ہوتی ہے، امیر المومن ارادہ کرتا ہے تب سونے کی ہوتی ہے. مومن کہتا ہے تب دیوار سونے کی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، لفظوں میں مومن کہلانا، لفظوں میں مومن کہلانا اور ہر بات ہے، اور عملاً مومن بننا اور بات ہے. مومن کی مولا نے توقیر بتائی ہے، مومن کی شان بتائی ہے، مومن کی فضیلت بتائی ہے، مومن کا مقام بتایا ہے کہ مومن کا مقام خدا اور خدا کے رسول اور خدا کے رسول کی آل کے نزدیک مومن کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب بھی وہ دیوار کو اگر حکم دے دے کہ دیوار سونے کی ہو جا تو دیوار ایک لمحہ بھی غفلت نہیں کرے گی بلکہ سونے کی ہو جائے گی. اور پھر مومن کے بعد لفظ امیر المومن میں دیکھیے کہ امیر المومن کا ارادہ ہوتا ہے دیوار سونے کی ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ مومن اور امیر المومن فرق یہ ہے کہ مومن پہ خدا اس طرح راضی ہے اور امیر المومن پہ اس طرح راضی ہے. اور امیر المومن کی عظمت دیکھیے. آگے چلیے. وہ آمین بھی رسول ہی، اللہ فرما رہا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. کس کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں. خدا فرما رہا ہے ایمان والوں کو، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جن رفتوں کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ، جس نورانیت کے ساتھ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے اس کو ویسا مانو، اپنے جیسا نہ مانو. آگے خدا کا ارادہ ہے، آگے خدا کی چاہت ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ خدا کی چاہت یہ ہے کہ اگر تم میرے رسول پر ویسے ایمان لاؤ گے جیسے میں اللہ چاہتا ہوں تو پھر میں انعام میں تمہیں 3 چیزیں عطا فرماؤں گا. تو پھر میں انعام میں تمہیں 3 چیزیں عطا فرماؤں گا. اب اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے رسول کو ویسے مانو، میرے رسول پر ویسے ایمان لاؤ جیسے میں چاہتا ہوں. اس لیے کہ خدا کی چاہت کچھ اور ہے. خدا اپنے رسول کو اپنے بندوں سے ویسے بنوانا چاہتا ہے جیسے اس نے زمین پہ بھیجا ہے. کیا بنا کے بھیجا ہے آپ سب جانتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہدا ومبشرا ونذیرا بنا کے بھیجا، یعنی خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، اپنا حبیب بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا. پھر سورہ احزاب میں خدا نے فرمایا ما قال محمد ابا حدیم رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تم مردوں میں سے محمد مصطفیٰ کسی کے بعد نہیں، وہ تو رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. پھر خدا نے سورہ احزاب میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہو. پھر سورہ احزاب میں خدا نے ارشاد فرمایا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، جیسے دور رکھنے کا حق ہے ویسے پاک و پاکیزہ رکھے۔ کمال ہے، کہیں پہ خدا نے فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کہیں پہ توحہ کہا، لوح محترم، یعنی خدا فرما رہا ہے کہ جیسے جیسے میں نے اپنے رسول کو عظمت دی ہے، جیسے جیسے میں نے اپنے رسول کو مقام دیا ہے، جیسے جیسے میں نے اپنے رسول کو نورانیت دی ہے، جیسے جیسے میں نے اپنے رسول کو بلندیاں دی ہے، بس ان بلندیوں کے مطابق ماننا، اس عظمتوں کے مطابق ماننا، ان سعادتوں کے مقام کے مطابق ماننا، ان کے عظیمت اور عظمتوں کے مقام تک ماننا۔ اس لیے کہ اگر تم رسول کی عظمتوں کے مطابق مانو گے، اگر تم رسول کے مقام کے مطابق مانو گے، اگر تم رسول کی نورانیت کے مطابق مانو گے، اگر تم رسول کی عظمت کے مطابق مانو گے، اگر تم رسول کی عظمتوں کے مطابق مانو گے، اگر تم رسول کی طہارتوں کے مطابق مانو گے، اگر تم رسول کی شرافت کے مطابق مانو گے، تو میں اللہ کا میں رسول کا خدا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم لوگوں کو میں انعام میں 3 چیزیں عطا فرماؤں گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک ایمان والا اگر اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو خدا انعام میں فرماتا ہے کہ میں اس کو 3 چیزیں عطا فرماؤں گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر ایک ایمان والا اللہ کی چاہت کے مطابق پورا اترتا ہے، خدا ان کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے، تو پھر اس ایمان والے کی جس کو کل ایمان کہتے ہیں، پھر اس کو جو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا اترتا ہے، پھر اس کو خدا کیا انعام دیتا ہوگا۔ ایک ایمان والا اگر اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو خداوند علیہ فرماتا ہے کہ میں انعام میں 3 چیزیں عطا فرماتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارکہ سورہ حدید کا 28ویں آیا مبارکہ کو جو پہلا حصہ تلاوت کیا، اسی آیت میں خدا فرماتا ہے کہ انعام میں 3 چیزیں عطا فرماؤں گا۔ کون سی 3 چیزیں؟ صرف ایک بندے کے لیے کہ اگر ایک ایمان والا بندہ اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، بالکل ویسے عمل کرتا ہے جیسے خدا نے رسول کو عظمت طہارت عظمت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، ان مقام کے مطابق رسول پر ایمان لاتا ہے تو خدا نے فرمایا 3 چیزیں انعام میں عطا فرماؤں گا۔ آپ کی توجہ تو اس سوال میں محمد انعام میں 3 چیزیں عطا فرماؤں گا۔ پہلا انعام ارشاد الہی ہوتا ہے یوتکم کفلین من رحمتی، اللہ کی چاہت کے مطابق جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، جو عمل کرے گا، خدا فرماتا ہے اس کو انعام میں 3 چیزیں عطا فرماؤں گا۔ پہلی چیز کہ خدا اس ایمان والے کو جو رسول پر اللہ کی چاہت کے مطابق ایمان لاتا ہے اس کو انعام میں جو پہلی چیز دے گا، کیا دے گا؟ فرماتا اپنی ہی کتاب میں اسی سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوتکم کفلین من رحمتی، میں انعام میں تمہیں رحمت کے 2 ٹکڑے عطا فرماؤں گا۔ انعام میں رحمت کے 2 ٹکڑے عطا فرماؤں گا۔ دوسرا انعام فرما رہا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایک ایسا نور قرار دے دوں گا جس کی روشنی میں تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ جس کی روشنی میں تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اور تیسرا انعام اسی آیت میں فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک ایمان والا اللہ کی چاہت کے مطابق جب اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا تو خدا بند انعام میں اس کو 3 چیزیں عطا فرمائے گا۔ پہلا رحمت کے 2 ٹکڑے، دوسرا ایک ایسا نور قرار دے دے گا جس کی روشنی میں دنیا میں چلتے پھرتے، جس کی روشنی میں دنیا میں چلتے پھرتے نظر آؤ گے، اور تمہاری جو لغزشیں ہوں گی، تمہارے جو گناہ ہوں گے،
تمہاری جو خطائیں ہوں گی وہ معاف کر دی جائیں گی۔ اب پتہ یہ چلا کہ ایک ایمان والا جب اللہ کی چاہت کے مطابق رسول پر ایمان لاتا ہے تو اس کو خدا انعام میں 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا مومن کی یہ شان ہے تو کل ایمان کی شان اتنی بلند کیوں نہ ہو؟ وہ کل ایمان جو بستر رسول پر رسول بن کے سویا، اس لیے تو خدا نے اس کو مومن نہیں کہا بلکہ کل ایمان کہا، کل کا کل ایمان کہا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے خدا کی خوشنودی کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچ دیا، خدا کی خوشنودی کے بدلے اپنی جانوں کو بیچ کر اللہ کی رضا کو اپنے نام لے لیا۔ اب یہاں پر میرے مولا علی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ شب ہجرت کی رات جس طرح میں سویا اس طرح تیرے سے سال میں ایک مرتبہ نہیں سویا۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق جس طرح میں شب ہجرت بستر رسول پر سویا اپنے 63 سالہ زندگی میں اتنے اطمینان سے کبھی نہیں سویا۔ اور پھر شب ہجرت جب مشرکین دیکھتے رہے چادر اٹھاتے تھے آپ کی ذوقی عقیدت کو دیکھ رہے چادر اٹھاتے تھے، جو بھی دیکھتا تھا خدا کی قسم ہر دیکھنے والے کو علی علی نظر نہیں آتے تھے، رسول نظر آتے تھے۔ علی نظر نہیں آتے تھے، رسول نظر آتے تھے۔ عزیز گرامی، اگر ظاہری طور پر جو کتب میں لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کا جو قد تھا وہ رسول کے قد سے چھوٹا تھا، رسول کے قد سے چھوٹا تھا، رسول کے قد سے چھوٹا تھا۔ عمر میں بھی فرق تھا، عمر میں بھی فرق تھا۔ خدا کی قسم ظاہری طور پر دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، علی کی عمر کم تھی، لیکن خدا کی قسم اس رب ذوالجلال کی عظمت حکمت دیکھے۔ ہر میدان میں بدر میں گیا تو کافر نے نہیں کہا کہ علی کا قد چھوٹا تھا، احد میں علی گئے کافر نے نہیں کہا کہ علی کا قد چھوٹا تھا، خیبر میں علی گئے کافر نے مشرکوں نے نہیں کہا کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ یعنی جنگ ہو یا عام میدان ہو کسی نے نہیں کہا کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ یہاں ہجرت کی رات علی نے جب بستر رسول پہ سوئے تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچتی ہے؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچتی ہے؟ تو رسول نے فرمایا اے علی تیرے سونے سے اللہ کے رسول کی جان بچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر تفسیر سولمی کا ایک حوالہ دوں گا اگر آپ کی توجہ دی۔ اچھا مجھے بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علیہ السلام میں بہت سارے رشتے تھے، لیکن یہ ظاہری ایک رشتہ تھا، کیا تھا؟ چچا زاد چچا زاد کیا تھے؟ چچا زاد بھائی تھے، چچا زاد اس کو ذہن میں رکھیے، چچا زاد بھائی تھے۔ اب کیا مطلب ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اللہ دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ اب تفسیر سولمی میں امام سولمی نے لکھا ہے کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے اس کے بستر پر جو ننگی تلواروں کا بستر تھا، اللہ ارد گرد ننگی تلواریں لے کر کفار مشرکین پھر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے ابھی رسول نکلتے ہیں، ابھی رسول نکلتے تھے تو علی، لیکن چادر اٹھنے سے رسول نظر آئے، اللہ چادر اٹھنے سے رسول نظر آئے۔ سب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تفسیر سولمی والے نے امام سولمی نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر رسول پہ سوئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے بستر رسول پہ سویا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علیہ السلام کی اس بھائی کے اخوت کے رشتے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میں رشتہ اخوت منسلک کیا، اللہ اکبر، دونوں کو بھائی قرار دے دیا۔
اور فرمایا اے جبرائیل اے میکائیل کیا ارادہ ہے؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ اپنی جان قربان کر دے؟ اللہ، ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے، تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ عزیزانو عزیزان گرامی، نہ جبرائیل مانا میکائیل پر جان قربان کرنے کے لیے، نہ میکائیل مانا جبرائیل علیہ السلام پر جان قربان کرنے کے لیے۔ کمال ہے مولا کائنات علیہ السلام کے، کمال ہے حسنین کے بابا کے، کمال ہے سیدہ کے شوہر کے، کمال ہے داماد رسول کے، کمال ہے وسیع رسول کے، کمال ہے کعبے کے گوہر کے، کمال ہے رسول کے بعد کائنات کے مولا کے۔ بس رسول جب بھی کوئی بات کرتے تھے، ابھی بات مکمل ہوتی تھی تو علی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بس مجھے یہاں پہ ایک جملہ کہہ دیجیے، مجھے ایک جملہ کہہ دیجیے۔ میں نے کہا یہ کہا کیا کہ ایک ایمان والا اگر اللہ کی چاہت کے مطابق رسول پہ ویسے ہی مان لائے جیسے خدا چاہتا ہے تو خدا اس کو انعام میں 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ خیبر کے میدان میں 39 دن قلعہ فتح کیوں نہیں ہوا، اور 39ویں دن رسول نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ آپ کی توجہ نہیں محترم، کیوں فرمایا تھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا یہ مرد ہوگا۔ کل میں اس کو علم دوں گا جب مرد ہوگا، جب کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اس کا دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ خیبر کا جو قلعہ تھا اسے قلعہ قموس کہتے ہیں، یہودیوں کا قلعہ تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ میرے اصحاب کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب سب کو آزما، کیونکہ رسول نے سب کو آزما لیا تھا، ہر کسی کو بھیجا، ایک مرتبہ نہیں بار بار بھیجا، تاکہ کل کو قیامت والے کو یہ نہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوبارہ موقع نہیں دیا۔ بار بار موقع دیا، لیکن 39ویں دن چونکہ 40 دن کا وعدہ تھا یہودیوں سے کہ 40 دن میں میں قلعہ خیبر فتح کر دوں گا، لیکن 39 دن ہو گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا، تو آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، اللہ کا پیغام ہوا، اللہ سے رابطہ کیا کہ پروردگار اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے تجھے نازِ علی دیا اس دن کے لیے دیا ہے، اللہ اس دن کے لیے دیا۔ اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے، سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے یہ پیغام دیا تھا رسول کو، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِی مِن لَّدُنکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ کر کہ مجھے جہاں پہنچا اچھی طرح سے پہنچا، مجھے جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، اور مجھے اپنی بارگاہ سے ایک خاص سلطان نصیرہ، سلطان نصیرہ، سلطان نہیں کہا، نصیر نہیں کہا، بلکہ کہا سلطان نصیرہ، جس نے سلطانوں کی مدد کی ہو، جو ایک سلطان نہیں بلکہ سلطان نصیرہ کی مدد کی ہو۔ تو عزیزان محترم، خدا نے اپنے رسول سے فرمایا اے میرے رسول اب اسی کو پکار جو میرا شیر ہے، توجہ ہے، جو میرا شیر ہے اس کو پکار۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ناد علی مظہر العجائب تاجد کو ان اللہ کا ان نوائب بکل ہم بکل سینجلی بعلی 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 صلوات محمد تو خدا کی چاہت، خدا کی بارگاہ میں تقوی، حدود اللہ، خوف خدا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہی چاہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے اسے دے دو۔ رسول نے نماز، روزہ، قرآن اور ساتھ میں اہل بیت کی، ان دونوں کو ساتھ، قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ بس عزاداری امام حسین، مجالس سے خمسہ،
بی بی سیدہ سفیانہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ. اللہ کی چاہت، میں نے ایک مجلس میں پہلے بھی عرض کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے بابا کے نام پہ رکھے اور اپنی بیٹیوں کے نام اپنی مادر گرامی کے نام. عزاداروں، 10 محرم کا جو کرب، جو تکلیف گزری ہے اہل حرم پہ، اور 11 محرم کو جب رسول کی بیٹی بن پلانوں کے اونٹوں پہ بیٹھی، ہاتھ رسن بستا، ننگے سر، کچلی ہوئی لاشوں کے درمیان سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں گزری، کچلی ہوئی لاشوں. عزاداروں، ایک مرتبہ بی بی نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رک کر کے کہا ہوگا، نانا تیرا دین بچ گیا، نانا تیرا دین بچ گیا، میرے بھائی نہیں بچے، نانا تیرا دین بچ گیا، ہمارے پردے نہیں بچے. عزاداروں، 11 محرم کو قافلہ چلا، ننگے سر بیوی ہے، بن پلانوں کے اونٹ ہیں، ہاتھ رسم بستا ہے. ایک ایسی منزل آئی کہ خولی کے ہاتھ سے جو وہ سان تھی جس سان پر حسین ابن علی کا سر تھا، خولی کے ہاتھ سے چھوٹی اور زمین میں پیر رفت ہوئی. ایک شکی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، وہ تازیانہ کو لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے، اے سید سجاد، اپنے بابا سے کہو چلے نہیں تو تمہارے اوپر ہم تازیانہ ماریں گے. بس عزادار امام حسین، امام سجاد اپنے بابا کے پاس آئے، کہتے ہیں بابا آپ کیوں نہیں چلتے؟ ایمان کے پیاس سے لب کھلے اور فرماتے ہیں، سید سجاد بیٹا، تمہارا بابا حسین کیسے چلے؟ اونٹ سے تمہاری بہن سکینہ گر چکی ہے، اونٹ سے تمہاری بہن سکینہ گر چکی ہے. بس عزاداروں، یا سید سجاد کو امام حسین نے جب یہ فرمایا نا کہ تمہاری بہن جناب سکینہ اونٹ سے بہمت سے گر چکی ہے، عزاداروں یہ بات سید شہزادی سکینہ کے کانوں تک یہ بات گئی. بی بی کا ننگا سر تھا، ہاتھ سے رسن بستا تھے، بن پلانے کا اونٹ تھا، میری شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا. عزادار خدا جانے رسول کی بیٹی صحراؤں میں پھر رہی ہے. عزاداروں، میری شہزادی ڈھونڈتی رہی، جب کہیں نہیں ملی، عزاداروں شہزادی نے دونوں ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار تو نے ہمیشہ آل محمد کی مدد کی ہے اس صحرا میں، جب میرے بھائی قتل ہو گئے ہیں، جب میرے بھتیجے نہیں رہے، پروردگار میری مدد فرما. عزاداروں، اتنے میں کیا ہوا، بی بی کی نظر ایک ایسے صحرا کی طرف پڑی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے اور اس کی گود میں کوئی بچی ہے. عزاداروں، شہزادی زینب اس بی بی کی طرف بڑھی، جب بی بی کی طرف بڑھی نا، عزاداروں شہزادی زینب نے کہا، اے مستور تو کون ہے جو اس بچی پہ رحم کرنے والی ہے؟ عزادار جب کوئی جواب نہیں آیا تو شہزادی زینب نے کہا، اچھا احسان ہم تمہارا دیکھ رہے ہیں، تم ہماری بچی پہ احسان کر رہی ہو، تم ہماری بچی پہ احسان کر رہی ہو، خدا تم کو جزا دے. عزادار یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا، کوئی بی بی نے کہا، اے میری شہزادی زینب، مجھے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں، اور میں کیوں نہ اس بچی پہ رحم کروں؟ یہ تو میرے حسین کی نشانی ہے، یہ تو میرے حسین کا سکون ہے، یہ تو میرے حسین کی سکینہ ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں، صحیفہ پنجر پاک علیہ السلام میں ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ جو حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی ایسی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب ہے. عزاداروں، ایک ایسی منزل آئی، سید سجاد نے
سے کسی نے پوچھا کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد امام سجاد سے کسی نے پوچھا، بولا اس پورے سفر میں کوئی سب سے سخت منزل کون سی تھی، کوئی پریشانی والی منزل کون سی تھی؟ امام نے فرمایا کہ سب سے سخت منزل ایک یہ تھی کہ ایک ایسی منزل آئی کہ جب میری بہن سکینہ نے مجھ سے کہا سجاد بھیا ذرا علم و عاشقیہ سے کہیے کہ میرے منہ پہ تماچے مارے لیکن میرے منہ پہ زنجیر نہیں مارے، میرے منہ پہ تماچے مارے لیکن زنجیر نہ مارے۔ اگر پھر کسی نے پوچھا کہ سید سجاد سے پوچھا یا امام سب سے زیادہ تکلیف دہ منزل کون سا تھا، سب سے تکلیف دہ منزل کون سی تھی؟ امام سجاد نے کہا خدا دربار علی، خدا شرابی کا دربار اور خدا علی کی بیٹیاں۔ پھر کسی نے پوچھا سید سجاد اے ہمارے امام سب سے زیادہ مشکل وقت کون سا تھا؟ اگر امام نے کہا سب سے زیادہ مشکل وقت یہ تھا جب یزید لعین نے کہا یہ چھوٹی شہزادی ہے اس کو میری کنیزی میں دے دو۔ اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ۔ ہاں اسی شہزادی کی دادی آئی ہوگی، اسی شہزادی کا دادا آیا ہوگا۔ عزیزانو امت مسلمہ نے آل محمد کے گھر کا کچھ اس انداز میں اجاڑا۔ علی کی بیٹیاں نسل بچتا ہے، علی کی بیٹیاں پھر بلالوں کے اونٹوں میں ہے، علی کی بیٹیاں ننگے سر ہے۔ اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ۔ عزیزانو دربار سجتے رہے، بازار سجتے رہے، بازاروں میں کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے گرم پانی شہزادیوں پہ گر رہا ہے۔ اجر قبر اللہ، اجر قبر اللہ۔ عزیزانو، عزیزانو جب بی بی قید ہوئی نا، اجر قبر اللہ، جب بی بی قید ہوئی عزیزانو ایک ایسا وقت آیا کہ شہزادی سکینہ نے دیکھا کہ پرندے پرواز کر رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں یہ طائر کہاں پہ جا رہے ہیں، یہ طائر کہاں پہ جا رہے ہیں؟ شہزادی زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ چونکہ رات ہو رہی ہے یہ طائر یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اللہ شہزادی زینب کہہ رہی تھی، جناب سکینہ سن رہی تھی، اتنے میں جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہم کب اپنے وطن جائیں گے، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ اجر قبر اللہ، ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ اللہ دربار میں زندان میں ایک بحران برپا ہوا کہ حسین کی بیٹی سو نہیں رہی، حسین کی بیٹی بار بار رو رہی ہے۔ اجر قبر اللہ۔ یزید لعین نے کہا کہ پوچھو حسین کی بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حسین کی بیٹی اپنے بابا حسین کو یاد کر رہی ہے، اپنے بابا حسین کو یاد کر رہی ہے۔ عزیزانو سر حسین جناب سکینہ کو دیا گیا، سر حسین جب جناب سکینہ کو دیا گیا نا، جناب سکینہ نے کہا بابا 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 عزیزانو یہ کہنا تھا کہ امام حسین کے سو کے لب کھلے، امام حسین کی آنکھیں کھلی۔ عزیزانو امام کہتے ہیں بیٹی سکینہ کچھ دیر کے بعد تو اپنے بابا کے ساتھ ملحد ہو جائے گی۔ بس عزیزانو یہ کہنا تھا شہزادی زینب سے۔ میری شہزادی نے کہا پھوپھی زینب میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں۔ عزیزانو وہ نصیحت کیا تھی؟ شہزادی زینب کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا تو مجھے اس جگہ دفن کرنا جو زمین ٹھنڈی ہو، میری ہڈیاں کی خشک ہو چکی ہے، میرے جسم کا پانی خشک ہو چکا ہے، میری جسم نہیں ہو چکا ہے۔ پھوپھی اماں مجھے وہاں پہ دفن کرنا جہاں کی زمین ٹھنڈی ہو۔ اب یہاں پہ شہزادی زینب کہتی ہے پھوپھی اماں آج کے بعد سکینہ آپ کے پاس نہیں رہے گی، آج کے بعد سکینہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ بس آخری جملے سننا وہ وقت آیا جب شہزادی سکینہ کا روح پرواز ہوا۔ عزیزانو جو پانی سید سجاد کو، جو پانی اہل حرم بیویوں کو ملتا تھا، عزیزانو امام سجاد نے کہا کہ جو پانی ہمیں پینے کے لیے دیتے ہو آج ہمیں وہ پانی دے دو، اس لیے کہ زندان میں ہماری بہن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اجر قبر اللہ۔ کربلا میں حسین کو کفن دینے والا کوئی نہیں تھا،
کربلا میں کوئی کفن لینے والا نہیں تھا. اجروں کو مل رہا، اجروں کو مل رہا. ادادارو امام سجاد نے وہ پیشی کی پانی لیا، وہ پانی لیا، اس سے بیبیوں میں غسل لیا. ادادارو شام کا ایک واقعہ ہے. ادادارو ایک شام کا واقعہ ہے. ایک سید مرتضی نامی ایک شخص تھا، اس کی خواب میں جناب سکینہ آئی اور کہتی ہے اے سید مرتضی میری قبر میں پانی آ چکا ہے. 1225 ہجری کا یہ واقعہ ہے. سید مرتضی میری قبر میں پانی آ چکا ہے اور کل حاکم شام میری قبر کشائی کرنے کا حکم دے گا. جب قبر کشائی کی جائے سید مرتضی کو اپنے ہاتھوں سے میرے جسد کو اٹھانا. بس اللہ اس کو یہ خواب آیا. ابھی وہ باہر نکلنے لگا کہ تکل باب ہوا. حاکم شام نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ سید مرتضی پہ لے کر آؤ، اس لیے کہ حاکم شام کو بھی خواب آیا تھا کہ سید مرتضی نامی شخص جناب سکینہ کی قبر کشائی کرے گا اور وہاں سے جناب سکینہ کے جسد کو نکالے گا. اجروں کو مل رہا. بس ادادارو حاکم شام جب قبر کشائی کی نا، خدا کی قسم اب تک تو نہیں رویا تھا لیکن اس جملے میں ضرور رہے گا. ادادارو حاکم شام جب قبر کشائی کی، سید مرتضی نامی شخص جب قبر میں اترا، ادادارو بی بی کے جسد کو دیکھا. ادادارو ایک مرتبہ اس کو بھی قیامت کا منظر یاد آیا ہوگا. اجرکم اللہ. ادادارو اس سید مرتضی نے دیکھا کہ بی بی کے کانوں میں خون جمع ہوا ہے، بی بی کے چہرے کے اوپر تماچوں کے نشان ہے، بی بی کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان ہے. القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. کہ یہ ہے شمرنے، کہ یہ ہے شمرنے دو ایک خنجر سے، کہ یہ ہے شمرنے دو ایک خنجر سے. لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے. لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے. کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا. کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا. سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، اور لبے حسین پہ ہنسی کے مارتا تھا چھڑی. لبے حسین پہ
ہنسے ہنسی کے مارتا تھا چھڑی، یزید کھیل رہا تھا، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، حسین پیاس سے پلٹ آئے حوض کوثر سے، اور اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شیور کے در سے۔ میں ایک لوحہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی مولانا صاحب نے مسائب پڑھے بازار شام کے، اور مولانا امام زین العابدین علیہ السلام کے مسائب بھی پڑھے، تو اسی سے متصل ایک کلام پیش کروں گا۔ آپ سب تمام حضرات جہاں جہاں کہیں بھی ہیں مل کے میرے ساتھ ماتم کیجیے اور مولا کو پرسہ پیش کیجیے۔ بہت ہی مشہور نوحہ ہے، اور آپ تمام جہاں جہاں سن رہے ہیں بس ماتم کیجیے اور مولا کو پرسہ دیجیے، کیونکہ بہرحال کوئی دیکھے یا نہ دیکھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور ہمارے پرسے کو یقیناً ان کو انتظار ہے کہ ہم پرسہ پیش کریں۔ تو میں نوحہ پیش کرتا ہوں۔ یا حسین 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 یا حسین، سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر، 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 سجاد لئی مشکل، اکبر بھیرا دا قاتل، اکبر بھیرا دا قاتل، عابدہ ہم سفر، سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئی مشکل، اکبر بھیرا دا قاتل، اکبر بھیرا دا قاتل، عابد دا ہم سفر، سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئی مشکل، ہو یار حاجتوں دا
چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دا رہندا کیڑے ظلم ویکھے عابد کیڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اصغر دا کرتا ویرے میری لہد وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد میں شام چا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تشمل سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی اس دل کی نظر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اس شام دے سفر وچ شبیر رل گئیاں ہر بار ویکھ ویرن تیری موت بھول گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو فکر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل روندا اے خون قیدی نہیں مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازاراں دا سر سجاد لئی مشکل اے شام دا سر سجاد لئی مشکل جنو بشر ملائک جنو بشر ملائک کر دے بڑی عبادت لیکن ہے لا الہ دی بنیاد شہادت سجدہ حسین تیرا سجدہ حسین تیرا بے شک عظیم تر سجاد لئی مشکل اے شام دا سر سجاد لئی مشکل تنویر آوے مہدی کرو مل کے سب دعائیں رک جاوے رت اکھاں دی عابد نو چین آوے آباد پھر ہووے
آباد پھر ہوے اے فاطمہ دا گھر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بھرا دا قاتل اکبر بھرا دا قاتل عابد دا ہم سفر اور محمد مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اکبر بھیرا دا قاتل اکبر بھیرا دا قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل او یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی روکے نا شام دا لیندا جڑے ظلم ویکھے عابد جڑے ظلم ویکھے عابد دنیا نو کی خبر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اصغر دا کرتویر میری لہجے وچ رکھا دے احسان کر قبر دا عابد نشاں مٹا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر تے شمر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل آکے رباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ رے شام گئی سکینہ کوئی گود میری خالی کوئی گود میری خالی اس دی لگی نظر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ ویر تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نوے فکر سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل ہوندا اے خون قیدی نئی مرض کوئی پرانی اے شام کھا گئی اے سجاد دی جوانی ہویا ضعیف یکدم ہویا ضعیف یکدم بازاراں دا حل سجاد لئی مشکل اے شام دا سفر سجاد لئی مشکل جنو بشر ملائک
عبادت، لیکن ہے لا الہ دی بنیاد شہادت۔ سجدہ حسین تیرا، سجدہ حسین تیرا، بے شک عظیم تر